لیے، کلمہ طیبہ کے لیے اس کو حاصل کیا گیا۔ خدا را اس کو اپنی مفادات میں استعمال نہ کریں، ہماری نسلوں کی اسلامی حدود کی تباہی بربادی مت کریں، اور ان علماء کو شکر کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اس سرزمین پاکستان کو باقی رکھوں گا اور تمہیں زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا۔ آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں، پوری دنیا کی سیر کر کے دیکھ لیں، جتنی انعامات اللہ نے اس سرزمین پاکستان میں رکھی ہیں دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے جتنے سفر کیے نہ اتنا سبزہ نظر آیا، نہ اتنا میٹھا پانی ملا، نہ اتنی محبت ملی جتنی اس زمین پاکستان میں ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں ان محبتوں کو اگر باقی رکھنا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں نے آخر میں ذکر کی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ کہاں ادا کرے گا۔ اس مضمون کو تھوڑا غور سے سمجھیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتی ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میرے ایک یا دو اپنے بھائی پر، اپنے بچے پر، اپنے بیٹے پر، اپنے طلبہ پر، اپنے عزیزوں پر ایک یا دو احسان ہوں گے، اگر میں وہ لوگ اس کو یاد نہ رکھ سکے تو اللہ کے تو لامحدود احسانات ہیں، تم اس کا شکریہ کہاں ادا کر سکو گے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس لیے ہمیں دہشت گرد کہہ کے علماء کو بدنام نہ کیا جائے۔ جتنا خون اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے عامت الناس نے دیا ہے اتنا ہی خون علماء کا اس میں شامل ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہم نے تاریخ سنی ہے کہ جب یہ ہندو پاکستان کا بٹیرا ہو رہا تھا، دشمن کو پسپائی ہو رہی تھی تو کوئی درخت خالی نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ رکھی ہو۔ تو یہ کیا وہ سارے کے سارے دہشت گرد تھے اس وقت؟ ہم تو انہیں کے پیروکار ہیں۔ اگر وہ تھے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے بانی مبانی میں سے تھے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے والے ہیں۔ پھر علماء کو بدنام نہ کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے۔ یہ قوم بے شک قوت کے اعتبار سے کمزور ضرور ہے لیکن اپنی دعوت کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے۔ یہ علماء، یہ طلباء، یہ معصوم قوم بچوں کی، طلباء کی، یہ بے شک قوت کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن دعوت اجابت کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر وقت ان کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، علماء کے خلاف پروپیگنڈا کوئی نہ کرے، علماء کو اپنا شانہ بشانہ ساتھ لے کر کے چلیں۔ اگر علماء ساتھ نہ ہوتے تو کبھی بھی ہم یہ آزادی حاصل نہ کر سکے ہوتے۔ اس کی زندہ مثال اپنی تاریخ پاکستان میں پڑھ کے دیکھیں کہ اگر علماء ساتھ نہیں تھے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر علماء نہیں تھے تو کراچی میں پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا تھا؟ لاہور میں پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا تھا؟ آخر ہم ان باتوں سے جاہل کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں سے دور کیوں رکھا جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں میں ان اللہ والوں کی نفرت بھر دی جائے اور ہماری نسل در نسل یہ نفرت چلتی جائے اور ایک نہ ایک دن ہم کلمے سے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے دوستو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈریں، علماء کو، طلباء کو، مدارس کو نشانہ نہ بنائیں۔ یہ آپ کی محفوظ اور مخفی فوج ہے، یہ ہر وقت آپ کے کام آنے والی ہے۔ جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو یہ قرآن پڑھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے، سننے والے اور جہاں جہاں میری یہ بات پہنچے اللہ یہ بات ان کے دلوں میں اتار دے اور ہم سب کے دلوں میں سرزمین پاکستان کو اس کی محبت اس طرح کوٹ
جیسے ہمارے جسم کے اندر خون راسخ ہے، ایسے ہی وطن عزیز کی محبت بھی ہمارے جسموں کے اندر اللہ راسخ کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے والوں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے الحاج قاری حاتم علی رحیمی صاحب دامت برکاتہ، علماء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کے اندر پرچم کشائی کا موقع بھی علماء کو ہاتھوں ہوا، اور مغربی پاکستان کے اندر بھی پرچم کشائی کا جو موقع تھا علماء کے ہاتھوں سر انجام پایا۔ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع عثمانی اور دیگر ہمارے اکابرین شانہ بشانہ تھے، اور مشوروں کے لیے بھی ان علماء کی مجالس قائد اعظم کے ساتھ جا بجا مقامات پہ ہوتی رہی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سن 1906 میں جب مسلم لیگ کی ابتدا کی تو اس کا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم آزادی مسلمان کے لیے مسلمانوں کو ایک ایسی مملکت خداداد لے کے دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ جس میں وہ آزاد حیثیت سے اپنی عبادات اپنے عقائد و نظریات کے مطابق سر انجام دے سکیں، اپنی مذہبی رسومات کو آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اور اسی کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1930 میں خطبہ الہ آباد کے اندر واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو یہ دو قومیں ہیں، دو قومی نظریہ جس کے خالق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے میں آپ کو یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہماری ہسٹری آف پاکستان میں مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ کے خالق جو ہیں، دو قومی نظریہ پیش کرنے والے جو ہیں وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ حق بجانب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ تقریری طور پہ واضح پریس کے سامنے، میڈیا کے سامنے اعلانیہ طور پہ اعلان کرنے والے، دو قومی نظریہ کا تشخص اجاگر کرنے والے سب سے پہلے فرد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے یہ دو قومی نظریہ لیا تھا وہ عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے پاکستان کے ابھی سوچ بھی نہیں آئی تھی پاکستان کی تخلیق کی، اس وقت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کر دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری یہ وصیت ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے جس میں مسلمان اپنی مذہبی تمام تر عبادات، اپنی مذہبی تمام تر رسومات کو آزادانہ طریقے سے اپنے عقائد و نظریات کے مطابق ادا کر سکیں۔ ایسی ایک اسلامی ریاست، فلاحی ریاست ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلے جو سوچ تھی، تھیوری تھی، سب سے پہلے جن کا یہ نعرہ تھا وہ عالم دین تھے اور وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور علماء دیوبند کے سرچشم و چراغ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، پھر ان کو آگے میڈیا کے سامنے لانا، کانفرنسوں کے اندر اس کو پیش کرنا، یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی جگہ پہ حق بجانب تھے۔ ان کی اس بات کو قائد اعظم محمد علی جناح نے دور اندیشی سے سمجھا، جس کی وجہ سے اس کی کوشش کی گئی اور پھر 1930 کے اس دو قومی نظریہ کے پیش کرنے کے بعد مسلسل 10 سال کی محنت کے بعد 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور منٹو پارک موجودہ مینار پاکستان پارک میں پیش کی گئی، جہاں بھی یہ بات بتائی گئی کہ پاکستان بن کے رہے گا اور یہ نعرہ لگا وہاں پہ
کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ منٹو پارک میں یہ نعرہ پوری فضا میں گونجا تھا، یہ نعرہ تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ 1940-23 مارچ کو یہ نعرہ لگا۔ پھر اس کے بعد مسلسل 7 سال کی تگ و دو محنت کے بعد، اپنوں کی منافقت کے باوجود، اپنوں کی طرف سے تیر نکل چلنے کے باوجود علماء قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، اور علماء کی آراء کے ساتھ قائد اعظم کی مسلسل جہد اور کوشش کے ساتھ 14 اگست سن 1947 کو ہمارا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مارج وجود میں آیا۔ اور میرے دوستو، میں رات کو ایک بات مطالعے میں پڑھ رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب ہمارا پاکستان مارج وجود میں آیا، جب اعلان کیا گیا کہ فلاں فلاں ہندوستان کے صوبے میں رہنے والے لوگ وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے جائیں، تو اس وقت جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، جو مہاجر بنے تھے، آج تک تاریخ ان کو سنہری حروف کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، لاکھوں کی تعداد میں مہاجر انڈیا سے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے اور حال سے بحال ہو کے آئے تھے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اپنے دادا جی کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ہمارے طالب علمی کے دوران جامعہ امدادیہ میں پروگرام تھا 14 اگست کا، تو وہاں بھی ان طالب علموں نے اپنے دادا جی کا واقعہ سنایا کہ میرے دادا جی جب انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو وہ بتاتے تھے کہ ہم وہاں انڈیا کے اندر اچھے خاصے مالدار تھے، ہمارے پاس وہاں پہ زمینیں تھیں، لیکن چونکہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ پاکستان مارج وجود میں آنے کے بعد یہ احوال بنیں گے، تو جب اعلان ہوا ہندوستان کے اندر کہ ان صوبوں میں، جن صوبوں میں مسلمانوں کی اقلیت تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان صوبوں کے سے مسلمانوں کو ہجرت کا کہا گیا، تو کہتے ہیں کہ جب میرا دادا جی کہتے کہ ہم ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان پہنچے تو تب تک ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں باقی بچا تھا، یہاں تک کہ ہمارے تن پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ میرے دادا جی فرماتے ہیں، میرے دوست کے یہ الفاظ تھے کہ ہمارے دادا جی کہا کرتے تھے کہ پاکستان آنے کے بعد اس وقت میں لڑک پن میں تھا، میری عمر 10-12 سال کی تھی، مجھے یاد نہیں کہ اس وقت سے لے کر میری سرکاری ملازمت آنے تک میں نے اپنے تن کے پورے کپڑے پہنے ہوں۔ میری والدہ مجھے ایک ایسی قمیض دلواتی تھی جو قمیض کا کام بھی دیتی تھی، شلوار کا کام بھی دیتی تھی۔ غربت اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے پاس پورا سوٹ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، ایک لمبی قمیض سلوائی جاتی تھی جو شلوار کا کام بھی دیتی تھی، قمیض کا کام بھی دیتی تھی۔ ایسے وقت ہم نے گزارے کیے ہیں اور اسی ملک کے خاطر یہ کام ہم نے کیا۔ تو جب ایسے لوگوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہوں گی، اور یہ تو وہ ہے جو زندہ آ گئے تھے، یہ وہ احوال ہیں جو زندہ آ گئے تھے، لیکن ہماری تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اعداد و شمار جو میرے علم میں ہے ان سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ پاکستان بننے کے بعد ہجرت کے موقع پہ جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو، عصمتوں کو پامال کیا گیا، ہمارے سرکاری سروے کے مطابق، حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 90,000 سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں جن کی عصمتوں کو پامال کیا گیا تھا، جن کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ صرف اور صرف یہ پاکستان الگ ملک بن جائے گا، مسلمان آزادانہ طور پہ اپنے مسلک، اپنے مذہب کی پرچار کرنے لگ جائیں گے، اور بہت جلد وقت آ جائے گا کہ جب پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ، ترقی پذیر ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں تو بہت سارے انعامات، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، ہمارے بڑوں نے، میرے باپ نے بھی یہ تقریباً پاکستان بننے کے بعد ہی اپنا ہوش سنبھالے ہے، لیکن ہمارے وہ بڑے آبا و اجداد جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہجرت کے وہ مواقع اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، آج بھی اگر ان کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ آنسو بہا بہا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا را اس خطۂ ارض کی قدر کر لو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنی مشکلوں سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس خطۂ ارض کو
सरसब्ज़ो शदाब रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस अर्ज़ पाक की क़यामत की सुबह तक हिफाजत फरमाए। मैं आखिर में अपने तमाम दोस्त अहबाब का शुक्र गुजार हूँ, बिलखुसूस अपने प्रेस मीडिया बरादरी का, मोहतरम जनाब डॉक्टर नासिर साहब, भाई जवेद साहब, मास्टर अब्दुल अजीज महमूदी साहब, तमाम दोस्त अहबाब का शुक्र गुजार हूँ। डॉक्टर नासिर साहब ये हमारे दीपारपुर प्रेस क्लब के नायब सदर हैं, इनका भी तहे दिल के मुझसे मशकूर हूँ कि हमारी मुख्तसर से हाजिरी की दावत पे आपने लब्बैक कहा और तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और ज़्यादा तरक्कियात अता फरमाए और ज़्यादा खुशहालियाँ नसीब फरमाए। आप बिला किसी ताख़ीर के कौमी नज़रिया कौमी तराना पेश करने के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद वकास को, तो वो मैच पर तशरीफ़ लाएँ और कौमी तराना पेश करें। अगर आप हजरात महसूस ना फरमाएँ, ये कोई हदीस नहीं है, ना ही कोई ये किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी सहाबी रसूल का कौल है। ये एक उलमा ने नहीं बल्कि अवाम नास ने ये एक अदब बताया है कि जब कौमी तराना पेश किया जाए तो अदबन इसको खड़ा होकर सुनना चाहिए। अगर दोस्त किसी को कोई ज़ाहिरी कोई तकलीफ ना हो घुटनों वगैरह की, तो कोशिश करें कि कौमी तराना को खड़ा होकर समाअत किया जाए। और हमारे तलबा जो है इनसे मुल्तमिस हूँ, गुजारिश है कि ये बिल्कुल लाइनों में कतारों में जिस तरतीब से बैठे हैं सीधे खड़े होकर कौमी तराना को समाअत फरमाएं। कौमी तराना जो है ये तालिब इल्म अब्दुल्ला मुख्तियार का है, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएँ और कौमी तराना पेश करें। मोहम्मद अब्दुल्ला मुख्तियार और तलबा जो है अपनी लाइनों में सीधे रहें और हमारे मेहमान आने ग्रामी अगर मुनासिब समझे तो कौमी तराना के अदब में खड़े हो जाएँ। वरना अगर कोई तकलीफ है, अल्लाह तबारक व तआला ने भी उधर को माफ़ किया हुआ है, तो कौमी तराना पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला मुख्तियार। तशरीफ़ रखें। इसके बाद कौमी दुआ होगी। कौमी दुआ की समाअत के दौरान तमाम तलबा और हमारे मेहमान आने गिरामी दिल ही दिल में इन जुमलों पे आमीन कहते रहें। ये हमारे पाकिस्तानी कौम के लिए कौमी दुआ जो तजवीज़ की गई है, इसके फ़िक्र और अल्फाज बहुत अच्छे और जामे हैं। तो मैं दावत देता हूँ आखिरी दुआ पेश करने के लिए मोहतरम मोहम्मद वकास साहब को, तो वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ, लेकिन इनकी दुआ को खामोशी के साथ समाअत फरमाते हुए दिल ही दिल में आमीन कहते रहें। इंशाअल्लाह इसके बाद फिर दूसरी दुआ होगी।
اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ الحمدللہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ ہمارے مہمانان گرامی الحاج قاری عبید اللہ رحیمی صاحب، قاری حاکم علی رحیمی صاحب، والد ماجد حضرت قاری نور الحسن رحیمی صاحب، میں تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی سرپرستی کے اندر ہماری اس پروگرام کو اختتام تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کے علم میں، عمل میں، عمر میں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ برکات عطا فرمائے، اور تمام طلباء کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان مستقبل کے معماروں کو اسلام پاکستان کے لیے ہر وقت خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کا اچھا تشخص اجاگر کرنے کے لیے پوری زندگی عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ پاکستان زندہ، پاکستان، پاکستان، پاکستان قائم آباد۔ اب میں آخری دعا کے لیے ملتمس ہوں الحاج حضرت قاری عبید اللہ رحیمی صاحب سے کہ وہ آخری دعا کے ساتھ آج کی پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ الحاج قاری عبید اللہ رحیمی۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو یا اللہ پکا سچا محبت کرنے والا اپنے وطن سے یا اللہ پاکستانی بنا، اللہ اللہ اچھا مسلمان بنا، اللہ جن لوگوں نے یا اللہ پاکستان کے بننے میں اپنا خون پیش کیا، قربانیاں دیں، اللہ ان کی روح کو یا اللہ اپنے پاس سے خاص رحمت نازل
کو یا اللہ محب وطن بنا، اللہ سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ جو ہمارے پاکستان میں یا اللہ جو لوگ پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کی ہدایت اگر ان کے مقدر میں نہیں تو یا اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچا، اللہ علماء کو یا اللہ متحد فرما، اللہ علماء کو متحد فرما، اللہ سب حال یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں جہاں بھی یا اللہ مشکل میں ہیں سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کو اپنے یا اللہ خاص مہربانی سے یا اللہ اس مشکل سے یا اللہ نجات عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی یا اللہ حفاظت کرنا، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا، برما کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا، یا اللہ افغانستان میں یا اللہ جو مسلمان مشکل میں ہیں یا اللہ سب کی مشکلات کو یا اللہ حل فرما، سیاسی حل یا اللہ ان کی بقا کا اچھا بنا، اللہ ہم سب تیرے ہاتھ تیرے رحمت کے محتاج ہیں یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس آنکھ سے حفاظت فرما جس آنکھ کو یا اللہ اونگ نہیں آتی، اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی